الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت اللہ للعالمین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے حکومت نے تعلیمی اداروں کو، دینی مدارس کو بند کر رکھا ہے، تو ہم نے اس موقع کی مناسبت سے حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہمارے گھر میں بچے ہیں ان کو میں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھانا شروع کر دیا ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی سورۃ العصر اس کو پڑھا ہے اور چھوٹے بچوں نے پڑھا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے مضامین اتنے عظیم الشان ہیں، اتنے اہم ہیں کہ میری سوچ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو نہ صرف یہ سورت یاد ہونی چاہیے بلکہ اس کے معنی بھی یاد ہونے چاہیے، وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو۔ یہ سورہ مبارکہ سورۃ العصر پورے قرآن کا نچوڑ ہے، یوں سمجھ لیجیے۔ یہ آپ سب کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم ایک بچے سے اس سورت کا ترجمہ سن لیتے ہیں کہ ہم نے اس سورت کا ترجمہ کیا ہے اور اس کے اندر ہدایت کے کتنے مضامین ہیں جو میرے لیے بھی نور ہیں، آپ کے لیے بھی نور ہیں۔ بیٹا آپ ہمیں اس سورت کا ترجمہ سنا دیجیے۔ آئے، آپ آ جائیں جی، یہاں پہ سنائیے، یہاں آ جاؤ، قریب آ جاؤ جی، سناؤ بیٹا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کا نام لے کر شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعصر، تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ گواہی دے رہا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سراسر گھاٹے میں جا رہا ہے۔ الا الذین آمنوا، شاید بچے کی آواز آپ کو پورے طور پر نہ آ رہی ہو کہ والعصر، تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ گواہی دے رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان سراسر گھاٹے میں جا رہے ہیں جی۔ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ منافع میں جا رہے ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے حق بات کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی۔ جی بیٹا، آپ کا شکریہ، آپ بیٹھیے۔ ابھی آپ نے اس بچی سے ترجمہ سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں جو صرف 3 آیتوں پر مشتمل ہے، ارشاد فرمایا کہ والعصر، تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سراسر گھاٹے اور خسارے میں جا رہے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ منافع میں جا رہے ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی، وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ یہ پروفٹ میں ہے، باقی ساری انسانیت گھاٹے میں جا رہی ہے۔ اب یہ جو ترجمہ ہے سورہ مبارکہ کا، اس پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ والعصر، تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ گواہی دے رہا ہے۔ یہ جو واو ہے شروع میں، اس کو کہتے ہیں واو قسمیہ۔
اور عربی زبان کے اندر قسم کا معنی ہوتا ہے گواہ بنانا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. یا سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں تو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، دانائی سے بھرا ہوا یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں. اللہ کے رسولوں کے سوا کوئی اور ایسا کلام پیش نہیں کر سکتا جو آپ دنیا کو سنا رہے ہیں. اسی طرح سورۃ العصر میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ والعصر، تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ انسان گھاٹے میں جا رہے ہیں. العصر کا معنی جب آپ قرآن مجید میں کسی میں پڑھیں گے وہاں لکھا ہوگا زمانہ. یہ مختصر معنی ہے، یہ معنی بھی درست ہے لیکن یہ مختصر معنی ہے. العصر خالی زمانے کو نہیں کہتے، کیونکہ اس کے اندر ایک لفظ موجود ہے جو عربی زبان میں آندھی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تیز چلنے والی ہواؤں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو العصر کا لغات کے حساب سے اور تفسیر کے حساب سے معنی یہ ہے کہ آندھی کی طرح تیز چلتا ہوا زمانہ گواہی دے رہا ہے، کیونکہ یہ زمانہ آندھی کی طرح تیز چل رہا ہے، یہ سلو نہیں چل رہا ہے. یہ ہمارے بچپن کو، ہماری جوانیوں کو، ہمارے بڑھاپے کو، ہم سب کو اڑا کر میدان محشر میں لے کے جا رہا ہے. ہزاروں نسلوں کو یہ زمانہ آندھی کی طرح چل کر اڑا کر اگلے جہان میں پہنچا چکا ہے، اب ہمیں بھی اڑا رہا ہے. جیسے تیز آندھیاں چلتی ہیں تو وہ چیزوں کو اڑا کر آگے لے جاتی ہیں، ایسے ہی اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے کہ آندھی کی طرح چلتا ہوا زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ انسان سراسر گھاٹے میں جا رہے ہیں. دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں یہاں پر. ایک تو میں نے کہا سراسر گھاٹے میں جا رہے ہیں، یہ کیوں میں نے کہا ہے؟ کیونکہ لفی خسر کے اندر جو لام ہے، یہ لام یہ معنی پیدا کر رہا ہے کہ انسان صرف گھاٹے میں نہیں جا رہا، انسان سراسر گھاٹے میں جا رہا ہے، کیونکہ یہ لام تاکید کے لیے. تو تمام انسان گھاٹے میں جا رہے ہیں. یہ کیوں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ بہت سے لوگ عالیشان محلات بنا رہے ہیں، سونے کے پہاڑ بھی لوگوں کے پاس ہیں، لوگوں کے اپنے ذاتی ہوائی جہاز بھی ہیں. تو پھر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سارے ہی انسان گھاٹے میں جا رہے ہیں. اس کو آپ سمجھیے. انسان کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ اس کی زندگی ہے. کوئی اور چیز ہمارے پاس اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا ہمارا وقت اور ہماری زندگی قیمتی ہے. تو زندگی کے حساب سے ہم سارے کے سارے انسان گھاٹے میں جا رہے ہیں، کیونکہ ہر دن کے ساتھ، ہر مہینے کے ساتھ اور ہر سال کے ساتھ ہماری زندگی کم ہو رہی ہے. یہی سب سے بڑا گھاٹا ہے جس کو ہم فیس کر رہے ہیں. جیسے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی انسان 70 سال زندگی لے کر آیا تھا اللہ تعالیٰ سے اور اس نے اب 20 سال گزار لیے ہیں، تو اب اس کے پاس باقی 50 بچے ہوئے ہیں. جس نے 30 سال گزار لیے ہیں اس کے پاس 70 میں سے اب 40 بچے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ سب سے قیمتی دولت کے حساب سے، زندگی کے حساب سے سارے کے سارے انسان گھاٹے اور خسارے میں جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کم ہو رہی. پھر اگلی آیت پر آئیے جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، منسلک ہے اگلی آیت. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو پروفٹ میں جا رہے ہیں، منافع میں جا رہے ہیں. فرمایا وہ لوگ وہ ہیں جو ایمان لائے.
تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ایمان والے بھی تو گھاٹے میں جا رہے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی بھی کم ہو رہی ہے، ان کی زندگی کون سے وقت گزرنے کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ اگرچہ زندگی ایمان والوں کی بھی کم ہو رہی ہے، نیک لوگوں کی بھی کم ہو رہی ہے، وہ بھی میدان محشر کی طرف تیز آندھی کی طرح چلتا ہوا زمانہ ان کو بھی اڑا کر آگے لے کے جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ پروفٹ میں جا رہے ہیں جو ایمان لائے، کیونکہ جو ایمان لائے ہیں ہر روز ایمان کی وجہ سے ان کے اجر اور پیمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ان کو گھاٹا نہیں ہو رہا۔ یعنی ایک آدمی نے 10 سال ایمان پر گزارے اللہ کی زمین پر، تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 سال تک ایمان پر قائم رہنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب اس نے 10 سال اور گزار لیے، 20 سال ہو گئی اس کی عمر، تو اس نے 20 سال تک اللہ کی زمین پر ایمان کے ساتھ گزارے، تو رب العالمین اس کو 20 سال تک ایمان پر قائم رہنے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کے ایمان کی پیمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، ایمان کا درجہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور جس نے 80 سال 70 سال ایمان کے ساتھ زمین پر گزارے ہیں، ظاہر ہے اس کا اجر بہت ہی زیادہ ہو جائے گا۔ تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ایمان والوں کا پروفٹ بڑھ رہا ہے، کیونکہ وہ ایمان پر قائم ہے، وہ کلمے پر قائم ہے۔ حادثات آ رہے ہیں، آندھیاں آ رہی ہیں، وبائیں آ رہی ہیں، نفع اور نقصان کاروبار میں ہو رہا ہے، لیکن وہ ایمان پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں، ہمارا کلمہ یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو چونکہ ایمان والے ایمان پر قائم ہیں، بیماریوں میں بھی، خوشیوں میں بھی، غم میں بھی، ہر حال میں، اس لیے ایمان والوں کی پیمنٹ بڑھتی جا رہی ہے عمر کے ساتھ۔ عمر کم ہو رہی ہے لیکن ایمان کی وجہ سے پیمنٹ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ایک تو ایمان والے پروفٹ میں جا رہے ہیں، دوسرا اللہ نے فرمایا کہ نیک عمل کرنے والے پروفٹ میں جا رہے ہیں، کیونکہ جب آپ ہر روز 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ کے اعمال نامے میں نیک عمل کا اضافہ ہو جاتا ہے، 5 نمازیں اور بڑھ جاتی ہیں۔ ہر جمعے سے آپ کا ایک جمعے اعمال نامے میں ایک جمعے کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے والدین کو کھانا کھلاتے ہیں، دوائی لے کے دیتے ہیں، تو ہر روز آپ نے ان کو ناشتہ کرایا، وہ آپ کے اعمال نامے میں نیکیوں میں جمع ہو گیا۔ پھر آپ نے اماں ابا کو دوپہر کا کھانا کھلایا، وہ آپ کے اعمال نامے میں جمع ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، عشر دیتے ہیں، تو ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ کا جو اجر ہے، جو اعمال ہیں نیکیوں کے، وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ پچھلے سال رمضان شریف میں آپ کو روزے نصیب ہوئے، اس سال اگر پھر نصیب ہوتے ہیں تو پھر آپ کے درجے میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر کے حساب سے تو سبھی لوگ گھاٹے میں جا رہے ہیں، لیکن ایمان والے منافع میں جا رہے ہیں، نیک عمل کرنے والے منافع میں جا رہے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کر رہے ہیں، ان کا پروفٹ بھی بڑھ رہا ہے، کیونکہ جس نے پچھلا جمعہ پڑھایا خطیب نے، اور اب ایک ہفتے کے بعد ایک جمعہ اور پڑھا دیا ہے، تو اس نے حق بات کی وصیت کی ہے۔ اسی طرح آپ اپنے گھر کے اندر روزانہ 10 منٹ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے، آسان سا کوئی ترجمہ پڑھ کے اپنی فیملی کو اگر سناتے ہیں، شام کو پیارے نبی علیہ السلام کی احادیث 10 منٹ پڑھ کے اپنی فیملی کو اگر آپ سناتے ہیں، تو ہر روز آپ یہ حق کی تلقین کر رہے ہیں، یہ تواصی بالحق کر رہے ہیں آپ، ہر روز آپ کی پیمنٹ بڑھ رہی ہے۔ یعنی جو لوگ حق بات کی تلقین کر رہے ہیں ان کا درجہ بھی بڑھتا جا رہا ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں، ان کا درجہ بھی، ان کا پروفٹ بھی بڑھ رہا ہے۔ کیونکہ جب بھی ہم ایمان کے راستے پہ چلتے ہیں، نیک عمل کے راستے پہ چلتے ہیں اور حق بات کی تلقین کرتے ہیں، تو ہمیں بہت سے دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لوگ ہم پہ تنقید بھی کرتے ہیں، تو پریشانیاں بھی آتی ہیں۔
تو ہمیں ان کے اندر صبر کرنا ہے. وتواصوا بالحق. اس لیے میں نے بچوں کو یہ ترجمہ پڑھایا ہے، اور جو ترجمہ میں نے اور بچوں کو 15 دن میں نے ایک آدھے گھنٹے کی بات ترجمہ تلاوت ان کو حفظ کرا دی ہے، تاکہ پوری زندگی ان کے ساتھ رہے. یہ چلتے پھرتے بھی پڑھ سکے، بغیر وضو کے بھی پڑھ سکیں. یہ وہ علم ہے جس کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے. قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے. لیکن اگر آپ نے کچھ حفظ کر لیا ہے اور معنی بھی حفظ کر لیا ہے، اب معنی بھی حفظ کرا دیا ہے، 15 دن میں حفظ کرانے کے بعد اب ان سے 15 دن انشاءاللہ سنتا رہوں گا تاکہ ان کے دلوں میں پختہ ہو جائے. تو یہ سورت بہت قیمتی ہے. میں چاہتا ہوں آپ اپنے سب بچوں اور بچیوں کو یاد کرائیں، اور آپ خود بھی یاد کریں، اور ایسے نہیں با ترجمہ یاد کریں. ترجمہ میں آخر میں پھر سنا دیتا ہوں. یہ آسان ترجمہ کریں آپ، جس سے مقصد بھی سمجھ میں آئے کہ والعصر، آندھی کی طرح تیز چلتا ہوا زمانہ گواہی دے رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سراسر گھاٹے میں جا رہا ہے، کیونکہ اس کی لائف کم ہو رہی ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ منافع میں جا رہے ہیں جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین اور تبلیغ اور وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور وہ لوگ پروفٹ میں جا رہے ہیں جنہوں نے صبر کی تلقین کی. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی آیات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.